خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، نہ کوئی کالا نہ گورا نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی کالا نہ گورا نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، ہمیں قبر کی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، اس اندھیری کوٹھری کی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، کیسے سنیں؟ خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ نقوش قدم تمہارے ہیں وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، وہاں وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، نہ کوئی کالا نہ گورا نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، یہ امت آپ کی ایک خاندان ہو چکی ہے، پتہ نہیں ہماری نماز کب ہوگی، پتہ نہیں ہماری نماز کب ہوگی، ہمارے کانوں میں لیکن اذان ہو چکی ہے، پتہ نہیں ہماری نماز کب ہوگی، ہمارے کانوں میں لیکن اذان ہو چکی ہے، ہمارے کانوں میں لیکن اذان ہو چکی ہے، بغداد شریف کی سرزمین ہے۔ ایک صاحب نے سرکار ذوالنون مصری سے پوچھا کہ مجھے آبادی کا پتہ بتا دیں، سرکار ذوالنون مصری نے اس شخص کے ہاتھ کو تھاما اور آپ لے کر کے چل دیے، اچانک کیا دیکھا سامنے والے نے کہ سرکار ذوالنون مصری ایک قبرستان کے قریب لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہی آبادی ہے، سرکار ذوالنون مصری نے جب اتنا ارشاد فرمایا کہ یہی آبادی ہے، وہ شخص غصے میں آیا اور سرکار ذوالنون مصری کے ایک تماچا مار دیا، سرکار ذوالنون مصری سے کہنے لگا میرا مذاق اڑاتے ہو اور بہت بھولے بھالے نظر آتے ہو، بہت شریف نظر آتے ہو، میرا مذاق بناتے ہو، میں نے آبادی کا پتہ پوچھا تھا، قبرستان کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ سرکار ذوالنون مصری کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بستی سے لوگوں کو ادھر ہی آتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے گاؤں سے لوگوں کو اس طرف آتے دیکھا ہے، میں نے قصبے سے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا ہے، میں نے شہر سے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے اس جگہ سے کسی کو گاؤں جاتے نہیں دیکھا، آج تک میں نے کسی کو اس جگہ سے قصبہ جاتے نہیں دیکھا، آج تک میں نے اس جگہ سے کسی کو شہر جاتے نہیں دیکھا، جس جگہ سے انسان منتقل ہو جائے وہ آبادی نہیں ہوتی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے اسی کو آبادی کہتے ہیں، یہاں گاؤں سے لوگ آتے ہیں، شہر سے لوگ آتے ہیں، بس جاتے ہیں، ایسا بستے ہیں کہ پھر یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے، میرے نزدیک یہی آبادی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں قبر کی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا تیر ہے جو اپنے نشانے پہ لگنے کے لیے کمان سے نکل چکا ہے، جو اپنے نشانے پہ لگنے کے لیے کمان سے نکل چکا ہے، ضرورت ہے ہمیں قبر کی تیاریاں کرنے کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے جانے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد پتہ نہیں بھیجے یا نہ بھیجے۔ اللہ اکبر، ہمیں قبر کی تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، آج انسان گناہوں کی دلدل میں دھستا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے مستقبل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اپنے ماضی کو یاد نہیں کرتا، اپنی دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا ہے۔ لیکن یاد رہے قوم کے شہزادوں، قوم کے نوجوانوں، یاد رہے ہمیں مستقبل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، مستقبل کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی زبان پر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ہمیں عبادت و ریاضت کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مزہ کس لیے نہیں آتا، یا آپ کو اس مزے کا فائدہ کس لیے نہیں ہوتا۔ چند دوست آپس میں رہ کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، انہی دوستوں کے درمیان میں ایک دوست ایسا تھا کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، پوری زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، ہمیشہ وہ دال کھاتا، سبزیاں کھاتا۔ اس کے دوست چاہتے کہ اس کو گوشت کھلایا جائے، اس کو مٹن کھلایا جائے، لیکن وہ کھانے سے انکار کر دیتا، کہتا جو مزہ دال میں ہے، جو مزہ سبزیوں میں ہے، وہ مزہ گوشت میں نہیں ہے، وہ مزہ مٹن میں نہیں ہے۔ میں نے تقریب ذہن کے لیے یہ مثال پیش کی ہے۔ یاد رہے جس کو گناہ کرنے
کی عادت پڑ چکی ہے، جس کو چوریاں کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، جس کو بد کلامی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، جس کو بد اخلاقی سے پیش آنے کی عادت پڑ چکی ہے، جس کو قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، جس کو عبادت و ریاضت نہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اب اس کو قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت و ریاضت میں مزہ نہیں آئے گا، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، نیک امور کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے گندگی کی عادت پڑ چکی ہے، گناہوں میں اس کو مزہ آتا ہے، نیکیوں میں جو مزہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رہے، اور اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لوگ نماز کے لیے آ بھی جائیں، عبادت و ریاضت کے لیے آ بھی جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ بھی جائیں، تو وہ بہت سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں، ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سکون آپ کو کس لیے نہیں ملتا اور سکون آپ کو کب ملے گا، میں یہ بھی آپ کے ذہن نشی کرتا ہوا چلوں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، یاد رہے کہ سکون ہمیں کیوں نہیں ملتا اور سکون ہمیں کیسے ملے گا، بلا تمثیل سمجھ جائیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ کے جسم کی دوائی نہیں دیتا، جس وائرس نے آپ کو گھیر رکھا ہے، جس وائرس نے آپ کے جسم پہ اٹیک کر رکھا ہے، ڈاکٹر اسی وائرس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، جانے کے بعد آپ نے دوائی لی، ایک خوراک آپ نے کھائی، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی اچھی نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے یہ الزام لگا بھی دیا تو ڈاکٹر آپ کو جواب دے گا کہ ہم نے آپ کے وائرس کا علاج کیا ہے، دھیرے دھیرے دوائیاں اس وائرس کو ختم کریں گی، اور جب وہ وائرس ختم ہو جائے گا تو پھر تمہیں مکمل شفا یابی مل جائے گی، پھر تم مکمل شفا یاب ہو جاؤ گے۔ بلا تمثیل سمجھ جاؤ، ہم گناہ کرنے کے عادی بن چکے ہیں، گناہوں نے ہمارے دل میں گھیرا بنا لیا ہے، ہمارے دلوں میں ڈیرا بنا لیا ہے۔ یاد رہے، گناہوں کے وائرس نے ہمارے دل پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہمیں اس وائرس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وائرس کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ دنیاوی بیماری کا علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، لیکن گناہوں کا جو وائرس ہمارے دل پہ اپنا قبضہ کر چکا ہے، قابض ہو چکا ہے، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عبادت اور ریاضت کرنا پڑے گی۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نیک کام کرنے پڑیں گے۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا پڑے گا، اور محبت سے پیش آنے کی بات تو یہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بتاؤ کس طرح سے آپ ان تمام تر پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں؟ یاد رہے، جو بیماری وائرس کی شکل میں ہمارے دل پہ قابض ہو چکی ہے، قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں اس وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت کر کے ہمیں اس وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، پیغمبر اسلام کا ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ ذکر مصطفیٰ سے دور ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرنے سے دور ہیں۔ یاد رہے، ہم اور آپ تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، لیکن یاد رہے، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے تلامذہ کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ راستے میں بیابان جنگل ہے، اس بیابان جنگل میں نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے ساتھ چلنے والے تمام اپنے احبہ، اقربا اور تمام تلامذہ کو روک دیا۔ سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی جنگل میں اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ نے اذان پڑھنا شروع کیا، شاگردوں نے چاہا کہ ہم اذان پڑھ دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت خود ہی اذان پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اذان پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ اذان پڑھ کر کے فارغ ہوئے، تلامذہ آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور یہ کام تو ہم ہی کر لیتے، آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں، آپ فاضل بریلوی کا جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے میرے دیوانوں سنو سنو، میں نے اذان اس لیے پڑھی ہے کیونکہ جو الفاظ، جو کلمات میری زبان سے نکلے ہیں، اس بیابان جنگل میں ہر ذرے نے ان کو سنا ہے۔ کل میدان محشر میں اس جنگل کا ہر ذرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار عالم، امام احمد رضا خان نے بیابان جنگل میں تیری وحدانیت کا اظہار کیا تھا۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھیں آپ۔ آج ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ سے دور ہیں، آج ہم اور آپ ذکر خدا سے دور ہیں۔ مساجدوں کو آباد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن قوم کے نوجوانوں نے سنیما ہال کو آباد
کر دیا ہے، آج مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، تو آج ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا ہے، ہوٹلوں کو آباد کر دیا ہے۔ یاد رہے، دنیا اگر کمائیں گے تو دنیا دار بن کر کے رہ جائیں گے، آخرت اگر کمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز غلام احمد مختار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے، مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے، مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے، وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے۔ ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرقد میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے۔ ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرقد میں فرشتے